بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عبادت کہتے ہیں ہر حرکت و جنبش جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہو عبادت۔ آج ایک عبادت سے متعلق اہم پہلو کو لے کر میں آپ سے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عبادت کے دو جز ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ بھی عبادت میں آئے گا اور حقوق العباد بھی عبادت میں آئے گا۔ حقوق العباد کو معاملات بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور سے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں، صدقات، خیرات ہیں، ان کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دین کے اعتبار سے بھی کریں، دین کے دو جز ہیں، ایک عبادت، ایک معاملہ۔ عبادات اور معاملات۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات یہ سب آتے ہیں، اور معاملات کے اندر بندوں کے حق آتے ہیں جو بندوں سے وابستہ ہیں۔ آج امت کا عبادت کا جو پہلو ہے وہ تو کافی حد تک مضبوط ہے، لیکن معاملات کے پہلو میں بہت ہی زیادہ کمزوری ہے، اور اس پر عمل تقریباً ایسا نہیں جیسا شریعت کو مطلوب ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت اللہ کا حق ہے اور معاملہ بندے کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو جو جیسا چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ حدیث کے مفہوم ہے۔ اللہ کی مداخلت نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب تک بندے سے اللہ تعالیٰ بندے سے اس کا حق نہیں دلا دے گا، یا مرنے سے پہلے بندہ خود معاف نہیں کرا لے گا، یا اس کا حق ادا نہیں کر دے گا، تب تک وہ اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگا۔ سچی توبہ کے لیے بھی دو جو شرطیں ہیں ان میں یہی ہے کہ ایک تو گناہ آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو اور اپنے فعل پر گناہ پر نادم ہو، اور تیسرا اگر اس کا حق، اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کا حق مارا ہو، تو جب تک اس بندے سے اس کا حق ادا نہ کر دے، اس کے معاف نہ کرا لے، تب تک توبہ بھی سچی نہیں ہوتی، توبۃ النصوح نہیں ہوتی، اور جب توبۃ النصوح نہیں ہوگی تو بارگاہ عزی میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنے معاملات کے پہلو کو مضبوط کریں۔ عبادت تو اللہ کا حق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت نہ کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں ہم سستی کر لیں۔ مطلب جس طرح ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے حج کرتے ہیں، اسی طریقے سے معاملات کو ہم ادا کریں۔ جو حق ہے ماں باپ کے اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، استاد کے شاگرد پر، شاگرد کے استاد پر، پڑوسیوں کے حق، بہنوں کے حق، ان تمام حقوق کو جب ہم ادا نہیں کریں گے تو ہماری عبادت کا پہلو بھی مخلصانہ نہیں رہے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، معاملات کی درستگی سے پھیلا ہے۔ نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے دین نہیں پھیلا۔ یہ تو ایمان لانے کے بعد فرائض میں شامل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص تہجد گزار ہے اور بالکل صدقات خیرات بھی کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کا دل دکھا رہا ہے، اپنی بیوی کا دل دکھا رہا ہے، پڑوسی کے حقوق مان رہا ہے، بہن کا حق جائیداد میں نہیں دیتا، اور کسی طریقے سے کسی کا حق کو اس نے دبا رکھا ہے، یا اس کے حق کو ادا نہیں کر رکھا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ میں حقوق العباد میں یہ غلطی کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس عبادت کا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے اس کا حق نہیں دلا دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، متعدد مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کے بلا وجہ سینگ مارا ہوگا، جب تک اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا۔
حالانکہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق جو ہیں وہ جنت اور دوزخ کے مکلف نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن جانوروں کے بھی آپس میں حقوق کو ادا کرا دیے جائیں گے، پھر ان کو مٹھی بھر کر دیا جائے گا۔ جنت دوزخ کا معاملہ ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کافی جب اس منظر کو دیکھے گا تو حدیث میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ کافر وہاں کی وحشتناک اور حیرتناک مناظر کو جب دیکھے گا اسے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرا بھی کیا انجام ہونا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، بول اٹھے گا کافر، یا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اور جیسے حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی جو ہے اپنی عبادت کا، صدقات کا، قرات کا، نمازوں کا، عبادت کا بہت انبار لے کر آئے گا، لیکن جب فیصلہ ہوگا تو اس کے حقوق کے مطالبے کرنے والے آ جائیں گے، اور وہاں ظاہر ہے کہ نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جن کے حقوق ہوں گے ان کے گناہ اس پر لادے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں دی جائیں گی، اور نوبت وہیں جا رسید یہاں تک پہنچے گی کہ جو ہے حقوق کے مطالبے باقی رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کو کہوں گا اس کو اندھے میں وسیع کا جہنم میں ڈالیں۔ تو بھائی عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں اور مضبوط رکھنا چاہیے، بے شک یہ بھی حق ہے، لیکن معاملات کے پہلو پر غور کیجیے۔ بلکہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہوں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو ہمیں عادت میں آ گئی ہے ماں پیٹ کے مسلمان ہونے کے اعتبار سے، تو آپ اس سے زیادہ اس کو ادا کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ حقوق العباد کو، معاملات کو درست کریں۔ ماں کی دل آزاری نہ ہو، بیوی کی دل آزاری نہ ہو، ماں باپ کا حق ادا کریں، ان کی بے ادبی نہ ہو، یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں۔ معاملات کے پہلو کو ہم مضبوط کریں گے تبھی ہمارا اخلاق کا پہلو مضبوط ہوگا، کیونکہ معاملات کا اخلاق سے بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ جب تک کسی کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوں گے، اور جب اخلاق اچھے ہوں گے تو یہ بالکل اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے معاملات بھی درست ہیں۔ آج معاملات پر دیکھیے، غور کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ یہ جو سب سے بڑا مفتی ہم لیے پھرتے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو دل ہے، یہ آپ کو فتویٰ دے دے گا کہ آپ معاملات میں کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں، اس سے پوچھ لیجئے، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہ سب سے بڑا مفتی دل جو ہے یہ گواہی دے دے گا۔ اور پھر معاملات کے اعتبار سے جو آپ کو معاملات کی درستی کے لیے، حقوق کی درستی کے لیے، چاہے وہ جائیداد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپس کے اور معاملات ہوں، ان کی صحیح معلومات کے لیے آپ نزدیک علماء کرام سے رابطہ قائم کیجیے۔ تو آج یہی ہے کہ یہ ہمارے چلہ کشی اور یہ ہماری تہجد کی پابندی اور یہ ہماری نماز کی پابندی اور یہ ہمارے سجدوں کا لمبا لمبا کرنا، دعائیں مانگنا اسی وقت میں کامیاب ہوگا جب ہم عبادت کو عبادت میں معاملات کے پہلو کو مضبوط کریں گے، معاملات میں جن کے حقوق ہیں ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ رہے، اور ہماری موت اس حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، اور آپ بھی میرے لیے بھی دعا کیجیے اپنے لیے بھی، کہ ہماری جب آنکھ مچے، آخری آنکھ مچے، موت آئے تو ہمارے اوپر کسی کا ادنا سا بھی حق نہ ہو۔ اس زندگی میں جب تک اللہ تعالیٰ نے ہوش و آگی ہیں اس کو ادا کر لیجیے۔ یہی باتیں کہنے کے لیے میں عرض ہوا تھا، اور ایک حدیث عقیل میں مفہوم سنا کر کہ ایک شخص آئے گا، وہ عبادت میں سفر کر رہا ہوگا، دور دراز سے سفر کرے گا، پراگندہ حال ہوگا، بالوں میں مٹی ہوگی، لیکن اس کی دعا کہاں قبول؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا اوڑھنا حرام، اس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کہاں مقبول ہوگی؟ یہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جو مفہوم میں بتانا چاہتا ہوں تو معاملات کو درست کیجیے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین کیجیے۔ اللہ تعالی ہر مومن کو اپنی معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کی جائیداد نہ دبائے، بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو ادا کرے اور تمام اہل حق کے حق ادا کرے۔ جانتے سب ہیں، یہ کہنا ہم نہیں جانتے، سب جانتے ہیں، ہاں اس میں کچھ باریکیاں ہوں کسی مسئلے میں، اس کو نزدیک علماء کرام مفتیان نظام سے معلوم کر لیجئے۔ تو بس یہی بات کہنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاملات کے پہلو کو مضبوطی کے ساتھ درست کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔